ایک تو وزیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ابھی ہم کرپشن مان لیتے ہیں، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سابقہ گورنمنٹیں ہیں، اپوزیشن کبھی بھی طریقے عدم اعتماد نہیں لائے گی۔ اب اسی طرح جب یہ راوی اربن ایریا ایکوائر کیا جا رہا تھا، وہاں پر راوی سٹی کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا تھا، اس وقت کوٹیں کدھر تھیں؟ اس وقت یہ ساری کوٹیں سو رہی تھیں۔ سندھ میں کرپشن کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مذہبی عبادت کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، اتنا بڑا مزاق قوم سے مت کیا کرو بلاول صاحب۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے کتنے درخت کاٹے ہیں، عثمان بزدار صاحب نے کتنے جنگل کے ایریے کو آگ لگائی ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے کندیا میں کتنے درخت کاٹے ہیں۔ اس طرح لاہور میں درخت کاٹ کے جھاڑیاں اگائی گئیں۔ کوئی بھی ایسا بحران آ جائے، پٹرول کا، کھاد کا، صحت کا، دوائیوں کا، کسی بھی قسم کا، لا اینڈ آرڈر کا، تو آپ نے بغیر کسی سوچے سمجھے آپ نے کہہ دینا یہ سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے سے آل پاکستان کسان اتحاد کے جنرل سیکرٹری اور فاؤنڈر رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ رانا صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن 16% مزید بڑھی ہے، اور مزید بڑھنے کے ساتھ یہ 140 جو نمبر پہ چلے گئی ہے درجے پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو پوری دنیا کے ملکوں کے اعداد و شمار چیک کرتا ہے کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کیسا ہے، ملک میں عدالتوں کا نظام کیسا ہے، ملک میں امن امان کیسا ہے، یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں۔ جب حکمران موجودہ سابقہ وقت میں اپوزیشن میں سروس کر رہے تھے تو اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بڑا معتبر، ایک بڑا اچھے لیول پہ ورک کرنے والا ادارہ ہے۔ اب جب انہوں نے ان کی کلی کھولی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ کوئی معتبر ادارہ ہی نہیں۔ اور ایک تو وزیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ابھی ہم کرپشن مان لیتے ہیں، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سابقہ گورنمنٹیں ہیں۔ مطلب ان کو جو پہلے دن ایک دال پلائی گئی تھی نا کہ آپ نے یہی کہنا ہے ہر کام پہ، اس ملک میں قتل و غارت ہو تو آپ نے کہنا ہے جی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر ملکی نظام آپ سے قابو نہ آئے تو آپ نے کہنا ہے یہ بھی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو پیسے نہ دے تو آپ نے کہنا ہے یہ بھی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ملک میں کوئی مافیا کا راج آ جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ مافیا بھی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ملک میں آٹا، گھی، دالیں، چاول یا کوئی بھی ایسا بحران آ جائے، پٹرول کا، کھاد کا، صحت کا، دوائیوں کا، کسی بھی قسم کا، لا اینڈ آرڈر کا، تو آپ نے بغیر کسی سوچے سمجھے آپ نے کہہ دینا یہ سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بھی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر سابقہ حکومتیں بہتر ہوتی زیادہ تو آپ کی باری نہیں آنی تھی، لیکن اب آپ کی حکومت کا جانا بھی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی آپ اب کہیں کہ اب ہماری حکومت کا جانا یہ بھی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارا جو کام عوام نے دیکھا وہ سابقہ حکومتوں سے بھی بدتر ہے، بدترین ہے۔ یہ بات ان کو کہنی چاہیے۔ یہ جو کرپشن کی باتیں ہیں، ان کے سابقہ پی ٹی آئی کے موجودہ جو ان کے وزیر، ان کے پارلیمنٹیرین، وہ بیچارے اور بڑے معتبر میجر طاہر صادق جیسا بندہ وزیر اعظم سے ملاقات کرتا ہے آج سے کوئی سال ڈیڑھ پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ملک میں کرپشن بڑھ رہی ہے، خصوصاً پنجاب میں، اور اس کا کوئی سدباب کریں۔ ڈی سی صاحبان یا جتنی بھی ہماری بیوروکریسی ہے وہ کرپشن کے ڈھیر لگا رہی ہے اور کام بے قابو ہوتا جا رہا ہے، کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں میجر صاحب تانوں کوئی اس چیز کا پتہ نہیں، مینوں پتہ ہے کرپشن کوئی نہیں بڑھ رہی، میں رپورٹیں لے رہا ہوں ایجنسی، اور وہ جو ایجنسیاں ہیں جیسے ہماری آئی بی ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں پر سارے کا سارا تسلط جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے جو سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب، ان کا سارا وہ ان پہ تسلط ہے، اور وہ سب یس کی رپورٹ دیتا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے بندے بٹھائے گئے اداروں پر اور کیبنٹ سیکرٹری بنائے گئے اور پرنسپل سیکرٹری بنائے گئے جو انتہائی لیت و لال سے کام لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اور اپنے ہی ملک کے سربراہ کو گمراہ رکھا۔ یہ ملک کے ساتھ بھی بہت بڑی دشمنی ہے، عوام کے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اپنے جس کے وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں جس وزیر اعظم کے، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک چیز کا اداروں کو پتہ ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے اور کیسے کرپشن ہو رہی ہے۔
ٹرانسپیرنسی نے تو بیچاری نے صرف یہ حواس ان کے اپنی رپورٹ دی ہے جو انہوں نے جائزہ لیا ملک کا، تو باقی کرپشن کی تو ملک میں حال دوائیاں بچی ہوئی کہ کرپشن عروج پر ہے. آئے دن بڑے بڑے اسکینڈل جو پکڑے جا رہے ہیں کرپشن کے، تو سب کو پتہ ہے کہ کرپشن عروج پہ. ہاں صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اپنی سب سے زیادہ جو ویک پوزیشن ہے وہ اس وقت ہے، اور اس موقع پر کیا اپوزیشن طریقے عدم اعتماد لا سکتی ہے؟ اپوزیشن کبھی بھی طریقے عدم اعتماد نہیں لائے گی. اپوزیشن تو رات کو اس کے بناتی ہے چٹکلے اس وزیر اعظم کے اور اس حکومت کے کہ یار اس کو گرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ تو خود آئے دن اپنی اینٹ خود نکالا، تو ہمیں گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بلڈنگ کا مالک آئے دن اپنی اینٹیں خود ہی نکال رہا ہو اس کی بنیادوں سے، تو اس بلڈنگ کو کسی کو گرانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ تو خود ان قریب گرنے والا ہے خود ہی. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ یہ بھائی پھٹنے والے ہیں، اور وہ پھٹ گئے اگلے 2 دن بعد. پھر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ پھٹ کر بڑے بدبودار ہونے والے ہیں. آپ دیکھنا کہ یہ کیسے کیسے باتوں کی غلاظت پھیلاتے ہیں، اور ان کے جس طرح بندے جا رہے ہیں، اور اب ان کی اپنی کیبنٹ کے اندر جس طرح کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اپوزیشن تو تماشا دیکھ رہی ہے، اس کو کوئی گرانے کی ضرورت نہیں ہے. رانا صاحب، پی ٹی آئی کا بہت بڑا پروجیکٹ راوی اربن پروجیکٹ، جس کو ہائی کورٹ نے جو سا کالعدم قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا، کیا وجہ ہوئی رانا صاحب؟ یہ ہماری کورٹوں کا ہمیشہ کردار یہی رہا ہے کہ جب جس پروجیکٹ کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو بھی ہوش آتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی اس میں لینا دینا تھا. جیسے سابقہ گورنمنٹ میں یہ بنی اورنج ٹرین، جب اورنج ٹرین تقریباً 70% کمپلیٹ ہو گئی، 70-80%، اس وقت کورٹ کو یاد آیا کہ اوہ یہ تو کام اچھا نہیں ہوا. جب قوم کا اس کے اوپر 400-500 ارب روپیہ لگ گیا، تو پھر کورٹ انوالو ہو گئے اور کورٹوں نے اسٹے دے دیا، اور بعد میں سپریم کورٹ انوالو ہوگی. بڑے اس میں ڈرامے بازیاں اور پتہ نہیں. یہ ہمارے اصل میں سوچنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ جو ہمارا ترقی پذیر ملک ہے، کیا ترقی پذیر ملکوں میں اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں؟ جس ملک میں صحت کا مسئلہ ہو سب سے بڑا، جس ملک میں ایجوکیشن کا مسئلہ ہو سب سے بڑا، تو وہاں پر اس طرح کے پروجیکٹ پہلی باتیں بنتے نہیں. اگر آپ نے جب شروع کر لیا، بنا لیا، اس وقت کوٹیں سوئی ہوئی تھیں، کیوں نہیں نوٹس لیا؟ اب اسی طرح جب یہ راوی اربن ایریا ایکوائر کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر راوی سٹی کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا تھا، اس وقت کوٹیں کدھر تھیں؟ اس وقت یہ ساری کوٹیں سو رہی تھیں. لوگوں نے تو اس وقت بھی اس میں ان کا دروازہ لازمی کھٹکھٹایا ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ پتہ نہیں یہ اشارے کہاں سے آتے ہیں، اور پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اب کافی ساری زمینیں حکومت خرید چکی، کافی ساری اسٹے پہ ہیں، کافی ساری خریدی جا رہی ہیں، اور اتنا بڑا پیسہ بھی خرچ کر چکے حکومت عوام کا. اب کورٹوں کو یاد آ گیا کہ یہ کام تو روکنے والا ہے. ہاں صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم سندھ میں کچی آبادی کی مشکلات ختم کریں گے اور ان کو مالکانہ حقوق دیں گے. ان سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مالکانہ حقوق ہیں ان کو آپ غصب کرنا چھوڑیں اور لوگوں کو سکھ کا سانس لینے دیں. آپ تو جن کے مالکانہ حقوق تھے وہ بھی آپ کے ایم پی ایم این ایز وہاں سے چھین رہے ہیں، اور جو آپ نے گنڈے سندھ میں پالے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے باپ کے زیر سایہ اور آپ کے باقی جو رشتہ دار ان کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مالکانہ حقوق دیں گے. آپ مالکانہ حقوق جو دیے ہوئے ہیں، جا کے سندھ میں، کراچی میں، اندرون سندھ میں حال دیکھیں کہ جس ایم پی اے کا، جس گنڈے کا، جو ان کا چیلا خاص ہے، جس کا جی چاہتا ہے کسی کی زمین پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی بھی زمین پر. اس کی حال دعائیں ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہم مالکانہ حقوق دیں گے. او بھائی، تم جن کے مالکانہ حقوق ہیں ان کو معافی دو اور ان کا گھر باقی رہنے دو. تم تو مالکانہ حقوق والے بندوں کو سے بھی مال چھین رہے ہو، ان کے گھر چھین رہے ہو، ان کے روزی روٹی چھین رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم مالکانہ حقوق دیں گے. آپ کے سندھ میں کرپشن کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مذہبی عبادت کرنا. آپ اس لیول پہ کرپشن کو آپ نے جائز قرار دیا ہوا ہے. آپ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ سارے کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن کرنا جائز ہے اس ملک میں، اس سارے معاملات میں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے. اتنا بڑا مزاق قوم سے مت کیا کرو بلاول صاحب. آپ نے جو قوم کو سبق دیا ہوا ہے اور سندھ کا جو آپ نے حال بنا دیا ہے پچھلے 15 سالوں سے لگاتار آپ کی حکومت، بلکہ پچھلے 50 سال سے، جب سے بھٹو صاحب آپ کے نانا صاحب آئے اس وقت سے لے کر آج تک سندھ پر آپ کا تسلط ہے. اور آپ نے جو سندھ کا حشر کیا ہے وہ آج بھی ایک اندرون سندھ کی کہانی، ایک بنجر ویران اور ایک گلے سڑے نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے. رانا صاحب، آخری سوال اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ بلین ٹری سونامی کے کامیاب پروجیکٹ کے بعد اب سعودی عرب سے ہی پیشکش آنے لگ پڑی ہے حکومت کو کہ ہمیں بھی 10 ارب جو سے درخت لگا کے دیے جائیں. بالکل جناب، بنتا ہے جی، کیونکہ اچھے کاریگر جو ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہر جگہ ہوتی ہے.
تو اب سعودی حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اپنا 10 ارب کا پروجیکٹ پورا کر لیا ہے چند مہینوں میں، اور بلکہ چند ہفتوں میں، کیونکہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے، اور جو بتائے جاتے ہیں ان کے لیے چند گھنٹے، چند منٹ، چند ہفتے ہی کافی ہیں۔ تو انہوں نے صرف بتائے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پورا کر دیا، ہم نے آپ کو 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دیں، ہم نے آپ کو 50 لاکھ گھر بھی دے دیے، اب جو ہے نا یہ باقی بھی کام ہم آپ کو عنقریب کر کے پورے کر کے دے دیں گے باتوں میں۔ تو یہ باتیں سعودی عرب والوں کو بھی پسند آئی ہوں گی، انہوں نے بھی ان کو آفر کر دی کہ آپ ذرا ہمارے ملک میں بھی آئیں اور وہاں پر بھی یہ ساری آفریں جو ہے نا پوری کریں، تاکہ ہمارا ملک بھی، ہم بھی اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہم نے جس طرح پاکستان والوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے، 1 ارب درخت دن کو لگایا، 2 ارب رات کو لگایا، اور صبح کو جناب وہ دڑا دڑ بہاریں وہاں پر تھیں، سموگ وہاں سے ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی آئی نہ ہو، اب ہوا اتنی اچھی ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کمال ہو گیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ جب سے درخت، آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے کتنے درخت کاٹے ہیں، عثمان بزدار صاحب نے کتنے جنگل کے ایریے کو آگ لگائی ہے، یہ بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے کندیا میں کتنے درخت کاٹے ہیں۔ اس طرح لاہور میں درخت کاٹ کے جھاڑیاں اگائی گئیں، اس طرح اور بے شمار جگہوں پر جنگلوں کو آگ لگا دی گئی، اور ان جنگلوں کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے اور ان کے کرندوں کی طرف سے۔ اب آپ اس طرح کی باتیں بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے گھر بنانے کے نام پر کتنے گھر گرائے، آپ روزگار دینے کے نام پر آپ نے کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا، آپ نے نوکریوں کے نام پر کتنے بندوں کو نوکریوں سے نکالا، آپ یہ بتائیں۔ آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم جناب علی 10 ارب کا درخت لگا دیا۔ اب انہی باتوں کو سن کر اب جس طرح کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد صاحب کام کر رہے ہیں، وہ آج تک سعودیہ کی تاریخ میں تقریباً 100 سال ہونے والا ہے، 98 سال ہو چکا، 97 98 99 سال سعودی عرب کو بنے۔ اس 97 98 سال کی عمر میں سعودی عربیہ میں وہ کام نہیں ہوئے، اور ایسے بد اخلاقی رویے اور اخلاق سے گرے ہوئے کام جو سعودی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے، اب اس طرح کے وہ کام محمد بن سلمان صاحب کر رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بڑا اچھا ایک وین لے کے نکلے ہیں باتوں کا، تو ہم نے کہا چلو ہم بھی انہی باتوں کا ان سے اشتراک کرتے ہیں، اور ان سے ان باتوں کا سہارا لے کر ہم بھی سعودی گورنمنٹ کو، سعودی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ادھر آ گئے ہیں۔ تو ہم تو پاکستانیوں کو جو ملک میں بیٹھے ہیں یا ملک سے باہر، ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد میں شامل ہوں۔ آل پاکستان کسان اتحاد خالص پاکستانی عوام کی جماعت ہے، پاکستانی عوام کی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نمائندگی ہوگی جس مقاصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا، جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو بنانے کی ضرورت پڑی، اسی طرح ہی ہم اس میں دوستوں کو شامل کر رہے ہیں جو نظریاتی دوست ہیں، جو ایک نظریے کو، پاکستانی نظریے کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے بنانے کا مقصد سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی مشکلات کو، پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ ہم ان سارے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ ملک کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں دنیا کے، یا کسی ملک کے محلے میں، کسی گلی میں، کسی گھر میں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنے، آل پاکستان کسان اتحاد میں شامل ہوں، ہمارا آل پاکستان کسان اتحاد کا پیج فالو کریں۔ جو دوست کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہمیں جماعت میں شامل ہونا ہے، تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کے اندر اپنا نمبر بھی لکھیں تاکہ ان سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور آگے جو بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے، اس کے لیے دوست ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ پاکستان ایک خوبصورت ترین ملک ہوگا اور عوام خوشحال لوگوں میں سے ایک ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔